السلام علیکم ناظرین، آج ایک ٹاپک کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا میں ایک بڑا پروفائل کیس مصطفیٰ عامر کیس کے بارے میں آپ لوگ سن رہے ہوں گے اور دیکھ بھی رہے ہوں گے۔ یہ کیس تو ایک مرڈر کا کیس تھا جسے بے دردی کے ساتھ درندگی کے ساتھ جو ہے اس کو قتل کیا گیا، مگر جب اس کی تفتیش ہوئی تو بہت سے رازوں سے پردہ اٹھتا چلا گیا، اور یہ جو کیس ہے وہ مطلب بہت ہائی پروفائل کیس بنتا چلا جا رہا ہے اور اب تک ہے۔ وہ جو مصطفیٰ عامر کیس، اس کی تو ظاہر ہے وہ مرڈر تھا اور انتہائی وحشیانہ طور پہ اس کو مارا گیا، جس کی جو ہے مثال نہیں ملتی۔ مگر میں بات کروں گا اب ان سے جڑے ہوئے لوگوں سے۔ ارمغان جو اس کیس کا مرکزی ملزم ہے، اس کو اور اس کے والد کو، جس کا نام کامران قریشی ہے، آپ دیکھتے ہوں گے کس طرح وکٹری کا نشان بناتے ہوئے ہنستے مسکراتے میڈیا ٹاک کر رہا ہوتا ہے، کبھی دھمکی دے رہا ہوتا ہے، کبھی پیسے کی گھمنڈ دکھا رہا ہوتا ہے، کبھی بہت ساری ایسی باتیں کر رہا ہوتا ہے جو کہ فنی ہے۔ چلیں، اس کے بعد جب ہمارے تفتیشی اداروں نے جب تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ ارمغان جو ہے کہ ایک بگڑے باپ کی اولاد ہے۔ اس کا کام بیسیکلی منشیات کا تھا، اور منشیات کے یہ بڑے سپلائر تھے، اور اب تحقیقاتی اداروں نے یہ بات تقریباً کنفرم کر لی ہے کہ اس کا باپ بھی اس کے کاروبار میں شامل تھا۔ اب شاید دیکھنا یہ کہ چند دنوں میں ہو سکتا ہے ان کے والد کی بھی گرفتاری عمل میں لائی جائے۔ حال ہی میں ایف آئی اے نے ارمغان کے گھر پہ ریڈ کی اور وہاں سے تقریباً 18 لیپ ٹاپ جو ہے وہ برآمد کیے۔ اس کے علاوہ مختلف ڈیجیٹل ڈیوائس تھی، وہ برآمد کی گئی، اور تقریباً 2.5 کروڑ مالیت کی لگژری گاڑیاں بھی برآمد کی گئی۔ اس کے علاوہ تقریباً 200-250 کے قریب لیپ ٹاپ اور مزید ہوئے ہیں جن کے بارے میں جو ہے وہ تفتیش کی جا رہی ہے۔ جو تفتیشی ادارے ہیں ہمارے، ان کے مطابق جو ہے ارمغان تقریباً 250-300 یا 350 نوجوان نسل جو ہے، بچے بچیاں ان کے گھر پہ آتے تھے اور ڈرگس کا استعمال کرتے تھے، اور یہ کافی عرصے سے چل رہا تھا۔ مگر جو سب سے بڑی افسوسناک اور حیران کن بات ہے، اتنے بڑے پیمانے پہ کام ہو رہا تھا تو ہمارے ادارے کہاں تھے؟ اس ہائی پروفائل کیس میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں بڑے بڑے نام اب آنا شروع ہو گئے۔ جب تحقیقات ہوئیں تو پتہ چلا کہ بڑے باپ کے بڑے بیٹوں کے یہ کام ہے۔ اس میں ایک اور مرکزی ملزم گرفتار ہوا جو کہ پاکستان کے ایک مشہور ایکٹر ساجد حسن کا بیٹا ہے، ساحر حسن۔ یہ موصوف بھی گرفتار ہوئے اور انہوں نے اعتراف بھی کیا، اور ان کی تصاویر آپ نے دیکھی ہوگی، بڑے مسکراتے ہوئے اور وکٹری کا نشان بناتے ہوئے جو ہے وہ اپنی تصاویر کھنچوا رہے ہیں۔ ان کے والد اپنے اس بیٹے کے کام کو سپورٹ کر رہے ہیں اور میڈیا کے سامنے آ کے معصوم بن رہے ہیں۔ ارے آپ کے بیٹے نے تو کہا ہے جناب کہ یہ 13-14 سال 8 سال کی عمر سے یا جو ہے یہ ڈرگس لے رہا ہے، اور اس نے باقاعدہ سوشل میڈیا پہ پوسٹ چلا رہا اپنی اس پلانٹ کا، تشہیر کر رہا ہے۔ آپ کیا اس وقت سو رہے تھے؟ آپ کہاں تھے؟ آج آپ اپنے بیٹے کی دفاع کے لیے جو ہے نا مختلف باتیں کر رہے ہیں، ابھی ملزم ہیں اور ابھی اس کو جرم ثابت نہیں ہوا، اس قسم کی بہت ساری باتیں کر رہے ہیں آپ۔ ایسے والدین
جو اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو منشیات جیسے لعنت، جو کہ کسی ملک کی قوم کے لیے بہت ہی سنگین خطرہ ہے، اس کی کسی ملک میں اس کی آنے والی نسلوں کے لیے، نوجوان نسلوں کے لیے تباہ کن ہتھیار ہے، آپ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ یہی کام کامران قریشی کا ہے، وہ بھی سپورٹ کر رہے ہیں، حالانکہ ان کو سب معلوم تھا۔ اور ابھی جو بھی تفتیش سامنے آ رہی، بہت سی چیزیں کھلتی چلی آ رہی ہیں۔ انہوں نے کئی گھر بھی وہاں پہ کرائے پہ لیے تھے جہاں پہ یہ باقاعدہ یہ کام ہوتا تھا۔ ساحر حسن کے بعد جو ہے مزید تفصیلات سامنے آئیں، اور ایک ایم پی اے کے بیٹے بھی اس میں شامل ہیں، اور سابق میئر تو بڑے ہائی پروفائل یہ کیس بنتی جا رہے ہیں۔ ہمارے ادارے اور ایک اور سیاسی جماعت کے ایک اور ایم پی ہیں، ان کے بیٹے کا بھی نام سامنے آیا ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ ہمارے ادارے کب اس نام کو پبلک کرتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس ریاست میں، اس پاکستان میں تاریخ ہے کہ سرمایہ دار، طاقتور، بااثر افراد کو سزا نہیں ملتی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ کامران قریشی یا ساجد حسن یا دوسرے وکٹری کا نشان بنائے ہوئے اور بڑے فخر سے جو ہے اپنے بیٹوں کے جرائم کو دفاع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ شاید پاکستان میں سزا تو ملے گی نہیں، کیونکہ ہمارے سامنے ماضی کی ایسے کئی کیسز موجود ہیں، شاہ رخ جوتوئی سمیت، اور کئی کیسز ہیں جن میں ملزمان کو سزا نہیں ملی اور قانونی داؤ پیچ کا استعمال کر کے ان کو بری کر دیا گیا۔ اس کیس میں بھی پاکستانی عوام اور تمام جو لوگ ہیں، صحافی حضرات ہیں، ان سب کو لگ رہا ہے کہ کچھ ایسے معاملات ہیں کہ ان کو جو ہے بری کر دیا جائے گا، کوئی نہ کوئی ایسے معاملات کر کے ان کو ختم کر دیا جائے گا۔ شاید ہماری قوم ان منشیات کی لعنت سے کبھی چھٹکارا، اس منشیات کی لعنت سے کبھی چھٹکارا حاصل نہ کر پائے، مگر ہمیں امید ہے کہ اب تک جو تحقیقاتی ادارے جو تفتیش کر رہے ہیں اور مختلف ادارے اب مزید جڑ گئے اس میں، تو شاید اب پاکستان کی تقدیر شاید بدل جائے، اور اب طاقتور و بااثر افراد کو بھی قانون کے کٹہرے میں شاید آ جائے۔ میں شاید کا لفظ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ماضی ہماری بڑی تلخ رہی ہے، اور پاکستان کے جو ہمارے عدالتی نظام ہیں، ثبوت کو ہٹا دینا، گمراہ کر دینا، اسی ارمغان والے کیس میں جو ان کے ملازم تھے جنہوں نے وہاں سے خون صاف کیا تھا، ہمارے تفتیشی اداروں کے جو اہلکار ہیں انہوں نے ان کا بیان قلم کر کے اس کو گواہ بنا لیا اور ان کو جانے دیا۔ اب وہ پتہ نہیں اپنے گاؤں چلے گئے، اب وہ جب پیشی میں آئیں گے تو وہ مکر بھی سکتے ہیں۔ اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ اس کا فائدہ کس کو ہوگا یہ آپ بخوبی جانتے ہیں۔ تو جہاں پیسے اور طاقتور اور بااثر افراد ہیں تو ہمارا قانون شاید کمزور پڑ جاتا ہے۔ مگر میں صرف آپ سے یہ بات شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ اس کیس میں بھی نہ جانے بہت ہی بااثر لوگوں کے بچوں کے نام ہیں۔ دیکھیں، جب والدین خود اپنی اولادوں کو سپورٹ کریں گے تو پھر نتائج کیا ہوں گے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، والدین کہا کہ اپنے بچوں کو سپورٹ کریں، اپنے بچوں کے لیے کھڑے ہوں، مگر اس وقت آپ کہاں کھڑے تھے جب یہ اتنی کم عمری سے یہ منشیات کے دھندے میں تھا؟ اس وقت آپ کہاں تھے جب آپ کے سامنے یہ کاروبار چل رہا تھا؟ تو اس کا مقصد ہے کہ آپ کی سپورٹ تھی، آپ یہ کام میں شامل تھے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے تحقیقاتی ادارے جو ہیں ان کو کب گرفت میں لیتے ہیں، اور جو لوگوں کے نام سامنے آ رہے ہیں، جو لوگ جن کے بڑے بااثر لوگ ہیں، سیاسی بھی ہیں اور پیسے، کیا ان پہ ہاتھ ڈالا جا سکے گا؟ کیا آئین و قانون ہمارا اتنا مضبوط ہے، ہمارا سسٹم اتنا مضبوط ہے کہ ان کو سزا ہوگی؟ اور منشیات جیسے
منشیات کے لیے تو میرا خیال ہے کہ جو قوم کو ختم کرنے کے لیے مطلب دیمک کی طرح ختم کرتا ہے، مطلب ایسی چیز ہے جس پہ پوری دنیا میں بیٹھ، تو پاکستان میں بھی شاید اب تھوڑی سی امید ہوئی ہے کہ شاید جو ہے اس پہ اب شاید اس پہ سزا ہو سکے، کیونکہ منشیات ایسی لعنت ہے جو کہ پوری قوم کو تباہ کر دیتی ہے۔ ہماری آنے والی نسل جس کا دار و مدار کوئی انجینئر ہے، کوئی پائلٹ بنے گا، کوئی سیاست میں آئے گا، کوئی انفارمیشن ٹیکنالوجی میں آئے گا، کوئی سافٹ ویئر اپنے ڈیزائن کرے گا، آپ ان کے ذہنوں سے کھیل لیں، ان معماروں سے کھیل لیں، مستقبل کے معماروں سے جو پاکستان کی امید ہے، اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہونی چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اگلے دن ایک نئے بلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد۔